کسی مجتہد سے کروا لیجیے. تو اس کے بھائی آدمی نہ یقین مانے لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گا. تو یزید کو حسین کو قتل کرنا تھا, تو حسین کے قتل کرنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس نے علماء کو سپہ سالار بنایا. اپنی فوج کی جو سرداری ہے وہ علماء کو دی. کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم ان کی آڑ میں اپنے جرم کو چھپا سکیں. بہت بڑا عالم تھا عمر صاحب. یہی وجہ ہے کہ جب پیشکش کی گئی کہ حسین سے لڑنے کے لیے جو فوج جا رہی ہے تجھے سپہ سالار بنایا جاتا ہے, تو اس نے کہا نہیں مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں, آپ کو بنایا جائے اگر ہندوستان کی فوج کا جنرل بنا دیا جائے. سوچیں گے آپ؟ کہیں گا ہم سوچنے میں کہیں بنانے والے کا ارادہ بدل جائے, اس سے پہلے کے بدلے قبول کر لو. ایک ہی دن کے صحیح ہو تو جائیں گے, بعد میں بھلے ہٹا دیے جائیں اپنی نااہلی کی بنیاد پہ, لیکن لکھ تو جائے گا نا کہ 58 میں 59 میں 15 دن کے لیے ایک دن کے لیے یہ بھی رہے ہیں, نام تو لکھ جائے گا نا. تو جو فرمائے آپ, لیکن عمر ساتھ مہلت مانگ رہا ہے کہ ایک شب کی مجھے مہلت دے دی. یزید کی فوج کا سپہ سالار بننا معمولی بات نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انعام و اکرام کہ شہر رہ کہ تجھے ریاست ملنے والی ہے, فلاں ملنے والا ہے, ٹھکا ملنے والا ہے, یہ ساری لالچ. لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دی, ایک رات کی. لیکن میں نے جملہ بھی کہا تھا نا کہ علم اگر اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو تو علم ہے, ورنہ جہالت. اور علم جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہو وہی انسان کو فلاح و بہبود کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن وہ علم جو اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو وہ انسان کو جہنم کا کنڈا تو بنا سکتی ہے, فلاح و بہبود نہیں دے سکتی. رات بھر ٹہلتا رہا اپنے گھر کے اندر عمر صاحب. کبھی کہتا ہے حسین کی طرف ہونا چاہیے, کبھی کا دل کہتا ہے نہیں یزید کی طرف ہونا چاہیے, شہر رہ کی حکومت مجھے مل رہی ہے. کبھی سوچتا ہے کہ اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تو جنت تو میرے ہاتھ سے گئی. کبھی سوچتا ہے کہ اگر حسین کے ساتھ چلا گیا تو مارا بھی جاؤں گا اور شہر رہ کی حکومت بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے. تشویش کا عالم. صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا نا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر, اہل بیت کی محبت کے بغیر تو فیصلہ جو کیا ہے تو اس نے ایک جملہ کہا کہ ایک طرف جنت ہے تو دوسری طرف شہر رہ کی حکومت. جنت ہے وعدہ یعنی ادھار, جب مریں گے پہنچیں گے تو ملے گی, اور شہر رہ ہے نقد. تو کون احمق ہے کہ ادھار کے اوپر نقد کو ترجیح نہ دے؟ توجہ فرما رہے ہیں, ادھار کے اوپر نقد کو ترجیح نہ دے. لہذا ایسا ہے کہ میں شہر حرہ کی حکومت لے لوں گا, جنت بعد میں دیکھا جائے گا. دیکھیے عزیزان گرامی, دو کردار ہمیں نظر آئے, ایک عمر سعد کا کردار, دوسرے حر کا کردار. دوسرے حر کا کردار, ان دونوں کرداروں کو ملا کے دیکھیے گا. اسے شہر رہ کی حکومت میں فائدہ نظر آ رہا تھا, حر کو جنت میں فائدہ نظر آ رہا تھا. وہ اسے ادھار سمجھ رہا تھا, حر عمر سعد جنت کو ادھار سمجھ رہا تھا اور شہر رہ کو نقد سمجھ رہا تھا. حر یہ دنیاوی حکومت کو ادھار سمجھ رہا تھا اور جنت کو نقد سمجھ رہا تھا. تو فرمانے لہذا حر ادھر سے ادھر چلا گیا, عمر سعد ادھر سے ادھر چلا گیا, اور وہ تھا کہ جو ادھر سے ادھر چلا گیا. کون احمق ہے یہی کہتا ہوا اگر اس پورے مکالمے کو کھل کے دیکھا جائے تو مفہوم یہی نکلے گا کہ کون احمق ہے کہ جو ادھار کے اوپر نقد کو ترجیح نہ دے. مجھے جنت چاہیے, یہ دنیاوی حکومت نہیں چاہیے. بہت جی لیا, بہت جی لیا, بس ابھی جانے کا. یہ معرفت کی کمی, علم کی کمی, اہل بیت کے در پہ ہٹ کے جو علم حاصل کیا جائے وہ علم نہیں رہتا. بس بالکل ختم ہو گئی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی عالموں کی تعداد کم ہے, جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں؟ تو آج سے 1400 برس پہلے کیا رہا ہوگا؟ اب سوال نہ کیجئے کہ حسین کے ساتھ 72 کیوں تھی, حسین کے ساتھ 72 کیوں تھی, یہ سوال نہ کیجئے. یہ کہ جو حسین کے ساتھ تھا اس میں سے ایک ایک اپنی جگہ پہ مجتہد تھا. ایک کے بارے میں جملہ حسین نے بے شک کہا ہے, لیکن سب فقیہ تھے, سب فقیہ. حبیب ابن مذاہب کو فقیہ کہہ کے مخاطب کیا حسین نے.
لیکن حقیقتاً سب فقیر تھی، ورنہ فقیر نہ ہوتے تو کسی بے معرفت کو حسین کربلا میں شہید ہونے کے لیے لے کے نہ آتے. معرفت کو لے کے آئے آقا حسین، اور معرفت کا تعلق علم سے ہے، جہالت سے نہیں. ایسے باوفا افراد، ایسے باوفا افراد کہ تاریخ نے لکھا کہ رات کو شمع گل کر دی گئی، شمع گل کر دی گئی. اے میرے جانے سارو، تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں، جاؤ جہاں جی میں آئے چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب دوبارہ شمع روشن کی گئی تو ایک صحابی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، البتہ آنکھوں سے آنسو جاری تھا. مولا ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کو میدان میں نرغہ آدم میں گھرا ہوا اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں، نہیں، ہم آپ پہ جان نثار کرنے کے لیے. حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی کہ میرے معبود میرے اصحاب کو جزائے خیر دینا. قصیدہ پڑھا اپنے اصحاب کا کہ جیسے اصحاب اللہ نے مجھے عطا کیے ویسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. یہ ہمارے ساتھ یہ ہے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی، میری گفتگو ختم ہو گئی. حضرات وقت رفتہ رفتہ بیت رہا ہے اور آج 17 محرم کی تاریخ، یعنی کسے کہہ لیجئے کہ ماہ محرم کے ختم ہونے میں اب صرف 12 یا 13 دن بچے. آئندہ سال کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کون زندہ رہتا ہے اور کون مر جاتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم حسین کا غم منائیں، حسین کے غم میں آنسو بہائیں، تاکہ کچھ ذخیرہ آخرت کے لیے ہمارے پاس بھی جمع ہو جائے، کچھ نامہ اعمال میں ہمارے پاس بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. یبن شبیب ان تصرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنان. اے ابن شبیب اگر چاہتے ہو کہ جنت میں اس مقام پہ رہو کہ جہاں میرا مقام ہے، جہاں ہمارا مقام ہے، تو فحزن لحزننا، تو ہمارے غم میں غم مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوش ہو. دیکھیے غم اور خوشی یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن معصوم نے پہلے خوشی کو نہیں کہا، پہلے غم کو کہا. امام نے خوشی کی سفارش نہیں کی، پہلے غم کی سفارش کی ہے کہ میرے غم میں غم مناؤ. اس لیے کہ خوشیوں میں خوشیاں منانے والے تو بہت نظر آ جائیں، لیکن غم میں آنسو بہانے والے، غم میں گریہ کرنے والے، غم میں یہی موقع ہوتا ہے کہ جہاں اپنا اور پرایا پہچانا جاتا ہے. خوشی کے موقع پہ کوئی اپنا پرایا نہیں سمجھ میں آتا، ہر اپنا اور پرایا غم کے موقع پہ پہچانا جاتا ہے کہ کون اپنا تھا اور کون پرایا. ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری یاد میں آنسو بہاؤ، ہمارے لیے گریہ کرو، ہمارے لیے رو. تو یہی وہ چیز ہے کہ تمہیں جنت تک پہنچا سکتی ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فاطمہ پہ لال پہ اتنا گریہ کریں کہ ہمارے دامن میں آنسوؤں کے موتی اتنے اکٹھا ہو جائیں کہ جو ہماری قبر میں بھی کام آئے اور میدان محشر میں بھی کام آئے. کہ جب ہم سے سوال کیا جائے کیا لے کے آئے ہو عمل کے طور پہ، ٹھیک ہے نامہ اعمال میں نمازیں زیادہ نہ ہو، روزے زیادہ نہ ہو، حج زکات تو زیادہ نہ ہو، کم سے کم جناب فاطمہ زہرا ہماری بخشش کے لیے یہ آنسوؤں کا نذرانہ تو پیش کر سکیں. اے میرے معبود میرے لال پہ گریہ کرتا تھا، میرے لال پہ آنسو بہاتا تھا. ہاں عزیزو کیوں نہ ہو ایسا، فاطمہ کے لال پہ کربلا میں رونے والا کون تھا، کون گریہ کرنے والا تھا. عاشور کا دن جب آیا ہے، عاشور کا دن جب آیا ہے اور عصر کا ہنگام، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین بے چینی کے عالم میں کبھی داہنے دیکھتے ہیں تو کبھی بائیں دیکھتے ہیں، سوائے لاشے شہداء کے کچھ اور نظر نہیں آتا حسین کو. کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا جنازہ، کہیں آن محمد اور قاسم کا لاشا پڑا ہوا ہے، یکا و تنہا حسین. اور ایک آواز استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے. عزیزو حجت خدا کی آواز تھی، حجت خدا کی آواز میں لبیک کہنا ضروری ہے. کون تھا کہ جو امام کی آواز میں لبیک کہتا؟ ہاں تاریخ میں لکھا کہ 2 خیمے ایسے تھے کہ جہاں کوہرام برپا ہو گیا. ایک خیمہ جناب علی اصغر کا کہ جہاں کوہرام برپا ہوا، دوسرا خیمہ سید سجاد کا، بیمار امام ایک دفعہ کا کا. یہ کس کی آواز ہے؟ ارے یہ تو میرے بابا کی آواز ہے. میرا بابا نرغہ آدم میں اکیلا، حل من ناصر
حجت خدا ہے اس کائنات کے اندر. اگر یہ بھی جاتا رہا تو کائنات حجت خدا سے خالی ہو جائے گی. عزیزو فاطمہ کا لال آیا میدان کربلا میں. تاریخ نے لکھا کہ وہ جنگ پیش کی کہ دنیا کو خیبر و خندق یاد آ گئے. لڑتے لڑتے ایک موقع وہ بھی آیا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین کی طرف چلا. تیروں پہ جنازہ معلّہ، تیروں پہ جنازہ معلّہ. عزیزو صبح سے لے کر کے عصر کے ہنگام تک ایک ایک کا جنازہ اٹھایا ہے حسین نے. کوئی جنازہ ایسا نہ تھا، کوئی بدن ایسا نہ تھا کہ جس پہ تیر نہ لگے ہو، جو تیروں سے چھلی نہ ہوا ہو. 30,000 تیر انداز کا انتظام کیا تھا یزیدی لشکر نے. سوچئے کہ جب 30,000 یزیدی لشکر تیر چلاتے ہوں گے ایک بدن کے اوپر تو بدن کا حالت کیا ہوتا ہوگا. لیکن حسین موجود تھے، ایک ایک کے جنازے پہ پہنچتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیروں کو الگ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالتے تھے، زخم کو صاف کرتے تھے، خون کو جدا کرتے تھے. لیکن ہائے فاطمہ کا لال تیروں پہ اس کا جنازہ مطلب کون ہے کہ جو حسین کے بدن سے تیروں کو نکالے. تاریخ میں لکھا کہ ذوالجلال تھا کہ جو اپنے منہ سے حسین کے بدن سے تیروں کو نکال رہا، تیروں کو نکال رہا تھا. امام کے بدن تو اس نے تیروں کو نکالا. لوادی تو غضب ہو گیا. میں نے روایت تو نہیں دیکھی، البتہ یہ بہت ہی معتبر زبان سے سنی ہوئی روایت ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شبر ملون آگے بڑھا، امام کو پیٹھ کے بل لٹایا، پیٹھ کے بل لٹایا، گلے کے اوپر خنجر لگ کے چلانے لگا. چلاتا جاتا ہے لیکن حسین کا گلا نہیں کٹتا، حسین کا گلا نہیں کٹتا. شبر آواز دیتا ہے حسین میرا خنجر تمہارے گلے میں چلتا کیوں نہیں. آواز دی حسین نے تا قیامت اگر تم میرے گلے میں گردن تیر خنجر چلاتا رہے تب بھی میرا گلا تیرے خنجر سے نہ کٹے گا. ارے کیسا کیسے کٹے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا نانا بوسے دیا کرتا تھا. کیسے کٹے؟ آواز دی شبر نے اے حسین نہ گھبراؤ. یہ کہہ کے حسین کو شبر نے پشت کے بل لٹایا، پشت گردن پہ خنجر چلا، جدا ہوئی گردن، فلاد کے پانی میں تو اچھلا. آواز فضا میں گونجی قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا. لو حسین مارے گئے، لو حسین شہید کر دیے گئے. عزیزو یہ آواز خیمے میں پہنچی. ایک بہن تھی کہ جو بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کانوں میں آواز آئی. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. سید سجاد کے خیمے میں پہنچی زحمت. بیمار کو غد سے چوکایا. اے میرا لال اٹھو، دیکھو یہ کیسا کیسی آوازیں ہیں، دیکھو یہ فرات کا پانی نیزوں پہ اچھل رہا ہے. بیمار ہے ماں، غد سے چوکے کونیاں ٹیک کے اٹھے. اے بھوپی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھاؤ. زینب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خیمے کا پردہ اٹھایا. امام نے انگشت شہادت بلند کی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے بھوپی اماں بابا مارے گئے، آپ پھر بھائی کیوں ہو گئی، ہم یتیم ہو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد ما أنت المعصوم، وبحق علي ما أنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت قادر السماوات، وبحق الحسن ما أنت المحسن، وبحق الحسين ما أنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے. سبحان نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے. دشوار ہوا جینا کب لوٹ
ہر لمحہ نیا غم ہے، دھڑکن کی صداؤں میں تنہائی کا ماتم ہے، بھیا علی اکبر کی فرقت یہ عالم ہے، بھیا علی اکبر کی فرقت یہ عالم ہے، ہر سانس ہے ایک حالہ، کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، کیا جانیے آتے ہیں کیوں تجھ کو یہ اندیشے، منظر نظر آتے ہیں جلتے ہوئے خیموں کے، رہ کے نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے، رہ کے نہ جانے کیوں گرتی ہے ردا سر سے، کیا حال ہے پھوپھیوں کا کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، رہتا ہے تصور میں چہرہ علی اکبر کا، پھرتا ہے نگاہوں میں جھولا علی اصغر کا، اللہ محافظ ہے اب میرے بڑے گھر کا، اللہ محافظ ہے اب میرے بڑے گھر کا، گھبراتا ہے دل میرا کب لوٹ کے آؤ گے، سغرا نے لکھا بابا کب لوٹ کے آؤ گے، بھیا علی اکبر کا جب پیار رچا ہوگا، سوچا نہ کسی نے بھی ہے دور بات سغرا، حسرت کہ دیکھوں میں بھائی کو بنے دولہا، حسرت کہ دیکھوں میں بھائی کو بنے دولہا،
السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا شہداء کربلا جمیعاً و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانسی والجان، اجل اللہ تعالی فرج وسال اللہ تعالی مخرج ودخولت ورحمت اللہ وبرکاتہ.